الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. آج پوری دنیا بے حساب مسائل، مصائب، پریشانیوں اور دکھوں کا شکار ہو رہی ہے. آج سارا باطل اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنے ایجنٹوں کو اسلام کے خلاف لا کر کھڑا کر رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے وہ ان کے ایجنٹ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ لوگ سارے کے سارے باطل والے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراضات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور آپ کے ارشادات پر اس میں نقص نکال رہے ہیں، کمزوریاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نعوذ باللہ بہت سارے اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ایسے ہی صحابہ اکرام کے خلاف ایک بڑی جماعت کھڑی کر دی گئی ہے کہ امت مسلمہ کو صحابہ اکرام سے دور کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور ارشادات سے دور کر دیا جائے، صحابہ اکرام سے دور کر دیا جائے. صحابہ اکرام پر ایک بڑی جماعت دنیا میں تیار کی گئی ہے شیعوں کی شکل میں، جو ظاہراً تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اہل بیت سے، لیکن اصل مقصد ان کا اسلام پر اعتراض کرنا ہے، اور خصوصاً صحابہ اکرام پر اعتراض کرنا ہے. آج سارا میڈیا بھرا ہوا ہے جس میں ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر اعتراض کر رہا ہے. آج مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا، انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب تو میں آہستہ آہستہ دینے کی کوشش کروں گا، کہ غالباً ہندوستان کے اندر ایک ہندو ہے جو پہلے مسلمان تھا، اب وہ بڑے بڑے پروگرام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں. وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اعتراض کر رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں، بہت عرصہ پہلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ معاملہ آہستہ آہستہ دنیا میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. آج سے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے ایک بھینسا پیچ بنایا گیا تھا، اس بھینسا پیچ میں یہی کچھ ہوتا تھا. نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی جاتی تھی، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے گندے کارٹون بنائے جاتے تھے. اس وقت میں نے اپنے اساتذہ سے گزارش کی کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کو جواب دیں، تو بہت سارے اساتذہ نے یہ کہا یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں، اگر ہم ان کو جواب دیں گے تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں خاموش رہ کر بس دل سے برا جاننا چاہیے. تو انہیں خاموشی اختیار کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس وقت بھی کہ میں نے اس وقت ان کو جوابات دینے شروع کیے. پہلے وہ پاکستان میں تھے، پاکستان سے بھاگ کر باہر کے ملکوں میں چلے گئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے کہا جی ایک جو زیادہ بڑا تھا اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا. تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی، ہم سب مسلمان ہیں،
ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثریت آج اپنی ذات کے لیے لڑنے کو تیار ہے، اپنی بیوی کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، اپنے بچوں کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، اپنے گھر کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، اپنی جائیداد کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، اپنی عزت کے لیے، ان کو اپنی عزت اتنی عزیز ہے اس کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ چند دن پہلے ہمارا ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک استاد ہیں اور ایک قاری صاحب ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو ایک نے دوسرے کو کچھ کہہ دیا، اور وہ جو عالم ساتھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ان کو سمجھا لیں، نہیں تو عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، میں عزت کی خاطر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ حدیث میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی عزت کی خاطر کسی بھی انتہا پر جا سکتا ہوں، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ کہنے لگے نہیں قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال عزت تو عزت ہی ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عزت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے، اور ایسے ہی قرآن مجید کے لیے، حدیث پاک کے لیے، صحابہ کرام کے لیے تو لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو آج معاملہ ایسے ہی ہو چکا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر حملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملے، اور صحابہ کرام کی ہستیوں پر حملے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر حملے اور احادیث پر حملے۔ آج پاکستان میں کوئی مندر ہمارے علم کے مطابق نہیں گرایا گیا، لیکن پاکستان میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں۔ میرے علم کے مطابق وہ مسجدیں ہزاروں نہیں، کم از کم 1,00,000 کے قریب مسجدیں گرائی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کیونکہ وہاں سارے کا سارا اسرائیل سے بڑھ کر ہمارے ظالم حکمرانوں اور فوجیوں کا قبضہ ہے، تو اس لیے وہاں پر مسجدیں گراتے بھی ہیں، مدرسے گراتے بھی ہیں، اور ان کی خبریں بھی شائع نہیں ہونے دیتے۔ جس کے متعلق معلوم ہو گیا کہ یہ دہشت گرد مجاہد ہے، جس کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ دہشت گرد مجاہد ہے، اس کو سرخ نشان لگا دیا، اس عالم کو بھی شہید کیا، اس کی مسجد کو بھی شہید کیا، اور اس کے مدرسے کو بھی شہید کر دیا۔ اور وہ ایک نہیں ہے، لال مسجد جیسی بڑی مسجدیں خیبر پختونخوا میں شہید کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب دین کے سپاہی بن جاتے، ہم دین کے مجاہد بن جاتے۔ آج میں نے عرض کیا نا، اپنی ذات کے لیے لڑنے والے بہت۔ اگر آپ چلے جائیں اڈیالہ میں اور دیگر جو جتنی جیلیں ہیں اس میں ایک سرچ کر لیں، جا کر دیکھیں تو وہاں جو قیدیوں کی تعداد ہے وہ 99% اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے لڑ کر پہنچی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کوئی اکا دکا ہوگا جو دین کی خاطر اندر آیا ہو۔ بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے، بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اس پر لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ ہماری ایک عالمہ بیٹی ہے، اس کا یہ ہوا کہ اس کا پھپھی زاد چچا زاد بھائی دونوں ہی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے، پھپھی زاد اور چچا زاد۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ چچا زاد کی شادی ہو گئی تو پھپھی زاد نے آ کر اس کو حملہ کیا، اس لڑکے پر، اپنا ہی رشتہ دار ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو معذور کر دی، وہ معذور ہو گیا ذہنی اعتبار سے، اور اس کے بعد لڑائیاں آگے بڑھ گئیں۔ آج بیوی کی خاطر لڑنے والے بہت ہیں، آج جائیداد کی خاطر لڑنے والے بہت ہیں، آج اپنی دکانوں کے لیے، اپنے مکانوں کے لیے اگر کسی کو کوئی لفظ کہہ دو وہ کہتے ہیں میری عزت کا معاملہ ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا معاملہ آتا ہے تو اکثریت خاموش ہو جاتی ہے۔ آج سارا میڈیا بھرا ہوا ہے، جب میں نے ایک دیکھا تو ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی۔ تو اس میں پہلے اعتراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے۔ تو میں نے کچھ عرصہ قبل ایک رسالہ لکھا تھا، وہ ذہن میں آیا کہ اس کو دیکھوں، اس کے اندر دلائل الحمدللہ جمع کیے تھے، تو وہ رسالہ اس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وجود کے دلائل۔ یہ رسالہ چھوٹا سا ہے، پھر زیادہ میری کتابیں چونکہ ایک عرصہ ہو گیا وسائل نہیں ہے تو چھپ نہیں پا رہی، 20 صفحے کا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو اس میں نے بہت سارے دلائل، ان کا پہلا اعتراض اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر، تم مسلمان کہتے ہو اللہ تعالیٰ بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا، بغیر بنانے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود کیسے بن گئے؟ یہ ان کا سوال ہے، اور اس پر جو بہت سارے لوگوں کو وہ متاثر بھی ظاہر کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب کے اندر میں نے کافی سارے ایسے دلائل جمع کیے جس میں ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بغیر بنانے والے کے وجود میں آئے، اور پھر یہ
بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بہت ساری چیزیں کائنات کے اندر ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی، بہت ساری چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ مثلا ہمارے اندر روح کو تو سارے ہی مانتے ہیں، آج تو سارے ہی مانتے ہیں کہ روح ہے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، لیکن روح نظر نہیں آتا۔ اور بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں، ہوا ہے، ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، محسوس کرتے ہیں۔ جنات ہیں اور شیاطین ہیں، اب یہ ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اسے جب انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب بڑی پلاننگ سے انسان کو نظر آتا ہے۔ خواب جو آتا ہے ایسے نہیں آتا کہ ویسے ہی آ رہا ہو، اس کا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے، جیسے ڈرامہ بنایا جاتا ہے نا باقاعدہ، تو خواب، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، فرشتوں کی طرف سے، اور برے خواب شیاطین کی طرف سے ہیں۔ اب خواب کا آنا دلیل ہے اس بات کی، کوئی تو اس کو پلان کر رہا ہے، یہ خود بخود تو نہیں ہو سکتے، اور ہم نے بھی، اور ہمارے ذہن میں بھی وہ خواب نہیں ہوتا، وہ خاکہ نہیں ہوتا، وہ پورا ایک مرتب شدہ ایک پروگرام کے تحت ہمیں خواب نظر آتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی ہیں اور جو ہے شیاطین بھی ہیں۔ تو بہرحال اس کتاب کے اندر کافی ساری چیزیں میں نے اس میں جمع کی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نے جو دلائل جمع کیے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی انسان کسی دکان پر، بلڈنگ پر کا دعویٰ کرے اور اس پر تختی لگا دے کہ یہ مکان، یہ دکان، یہ فیکٹری یہ میری ہے، اور کوئی بھی دعوے دار نہ آئے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے اور یہ دکان میری ہے، یہ فیکٹری میری ہے، یہ مکان میرا ہے، اور کوئی دعوے دار نہ آئے، تو جو دعویٰ کر رہا اس کا دعویٰ کیا ہوگا؟ تسلیم ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے، آسمان کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ زمین کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ انسانوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ بھی نہیں ہے، تاکہ ان کا بھی رد ہوتا چلا جائے۔ علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ نہیں ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ نہیں ہے۔ سارا قرآن پڑھیے، کائنات کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ زمین کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ آسمان کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ رات کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ زمین کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ انسانوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ پرندوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ آنکھوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ دل کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ درختوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ اور پھلوں اور سبزیوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا؟ ہم ہندو سے سوال کرتے، کیا تمہارے جن کو تم رب مانتے ہو کسی کا دعویٰ ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے؟ کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور آج تک کوئی دعوے دار نہیں آیا، نہ فرعون نے دعویٰ کیا، نہ نمرود نے دعویٰ کیا، نہ اور کسی نے جو دنیا میں خدائی کے دعوے دار آئے، نہ جنرل عاصم منیر نے دعویٰ کیا، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا آج کل۔ اور آج ہمارے جرنیل بھی ایک قسم کے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کو ان باطل دشمنوں سے لڑنا چاہیے تھا، انہوں نے ساری فورسز کو مسلمانوں کے خلاف لگا دیا ہے، انہوں نے مساجد کے خلاف اپنی ساری فورسز لگا دی ہیں، انہوں نے حق والوں کے خلاف اپنی ساری فورسز لگا دی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بے حساب مناظر ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت کے مناظر بہت ہیں۔ ہمیں کوئی گالیاں دے تو ہم میں سے کم لوگ برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کو خربوں سلام، بے حساب مخلوق اللہ کو گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی روزی دے رہا ہوتا ہے، اس کو اولاد بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کو کھانا پینا بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کا دل بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رحیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے۔ پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوتی اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، ہر طرف فوجیں ہی فوجیں ہوتی ہیں، لشکر ہی لشکر ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آ جاتی ہے اور وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مصور ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مصور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصور ہے۔ دیکھو، ایک چھوٹی سی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی۔ کیا کوئی تصویر خود بخود بن سکتی ہے؟ آپ جو کاپی پر تصویر بناتے ہیں وہ تصویر خود بخود بن سکتی ہے؟ آم کی تصویر بناتے ہیں بچے اور انار کی تصویر بناتے ہیں، یا اس کو آج مصنوعی انار بناتے ہیں، بازار میں پلاسٹک کا ملتا ہے، آم ملتا ہے، مصنوعی تصویریں ہوتی ہیں۔ ارے ایک مصنوعی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ بلینوں کھرب سے زائد حقیقی تصویریں خود بخود بن رہی ہیں۔ جب مصنوعی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی تو ہمارا ہندوؤں سے، سکھوں سے اور جو ہے یہودیوں سے سوال ہے کہ جب دنیا کی کھرب
جو ہے تصویریں جو بناتے ہیں انسان وہ خود بخود نہیں بن سکتی، جن کے اندر روح بھی نہیں ہے. تو یہ حقیقی تصویریں جو ہر گھر میں پائی جا رہی ہیں، یہ خود بخود بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی. ان کا بنانے والا ہے. اور ان کا بنانے والا کون ہے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مصور ہوں. نانا کو اپنی تصویر، دادا کو اپنی تصویر، بیٹوں کو اپنی تصویر، اور پوتے پوتیوں کو اپنی تصویر، پورے خاندان میں الگ تصویر آ رہی ہے. ایک پھل کی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، ایک پتے کی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی. تو یہ کرب چیزوں کی تصویریں، یہ پرندوں کی حقیقی تصویریں، یہ درندوں کی حقیقی تصویریں، یہ انسانوں کی حقیقی تصویریں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ اور دیکھیے، کوئی چیز، کسی چیز کو آپ نہ ہلائیں تو وہ ہل نہیں سکتی. خود بخود کوئی چیز ہل نہیں سکتی، اس کو ہلانے والا ہوگا تو ہلے گی. گاڑی کو چلانے والا ہوگا تو چلے گی، ریل گاڑی کو چلانے والا ہوگا تو چلے گی، جہاز کو چلانے والا ہوگا تو چلیں گی. یہ کائنات کی کھرب چیزیں، یہ کہکشائیں، یہ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے سیارے جو پرفیکٹ رفتار سے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ خود بخود کیسے گھوم سکتے ہیں؟ تو کوئی تو ان کو بنانے والا ہے، کوئی تو ان کو چلانے والا ہے. اور یہ کہکشائیں چھوٹی بھی نہیں ہے، ذرا انٹرنیٹ سے ہی معلوم کرو ایک ایک کہکشاں کتنی بڑی ہے. ایک ایک کہکشاں میں کتنے اربوں خربوں ستارے سیارے ہیں، پھر ان کی رفتاریں کیا ہیں، زمین کس رفتار سے گھوم رہی ہے، چاند سورج کس رفتار سے گھوم رہے ہیں، پھر پرفیکٹ انداز سے گھوم رہے ہیں. تو یہ خود بخود کیسے گھوم رہے ہیں؟ کوئی تو ان کو گھمانے والا ہے، تو کوئی تو ان کو چلانے والا ہے. اور دعویٰ کس کا ہے چلانے کا؟ اللہ تبارک و تعالی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. بنانے کا دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کا، چلانے کا دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کا. دوستو، بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے سپاہی بن جائیں. آج افسوس و دکھ کا مقام ہے، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا ذرا سے کوئی کچھ کہہ دینا ہم لڑنے کو تیار ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے یہ لفظ کہہ دیا. آج اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دی جا رہے ہیں، وہ عظیم صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظیم قربانیاں دی، آج ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ آج سے ہی عزم کر لو اللہ کے دین کے سپاہی بننے. بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی نہیں ہے. میں نے کہا ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد نہیں کرتے نا. میں کہتا ہوں، ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے استاد جی حالات بہت خراب ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، بجلی کٹ چکی ہے اور سورج بن نہیں رہی. میں نے کہا پہلے کہتے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک، اب ملا کی دوڑ گھر تک ہو گئی ہے. اب ملا کی دوڑ کہاں تک ہو گئی؟ اکثر گھر تک ہو گئی ہے. وہ بس اس کی فکر کیا ہے، اس کا محور کیا ہے؟ بیوی بچے، بس. اب اس کی فکر میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا آپ اللہ کے دین کے داعی بھی بنیے، مبلغ بھی بنیے، مجاہد بھی بنیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے، ان تنصر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، اللہ کے دین کے مجاہد بن جائیں، داعی بن جائیں. آج اللہ کے دین کے لیے بولنے والے کوئی نہیں. ہماری زبانیں، اپنے کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہر کوئی اتنا لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں آج اکثر لوگ اللہ کے دین کے لیے شیور کی مرغیاں بن گئے. اللہ کے دین کے لیے کیا ہیں؟ شیور کی مرغیاں. جیسے بیچاری، جیسے اس میں جانیں نہیں ہوتی. اگر اس کو کچھ کہہ دو، اس کی ذات کو کچھ کہہ دو، اس کے مکان کو کچھ کہہ دو، اس کی بیوی بچوں کو کچھ کہہ دو تو فوراً شیر بن جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے ہم کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں ہمیں بولنا نہیں آتا، ہم سے بولنا نہیں جاتا، ہم بات نہیں کر سکتے، ہمیں بولنا ہی نہیں آتا. اگر ان کو کچھ کہہ دو ذرا تو دیکھو بولتے کیسے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ آ گیا ہے. کرنٹ آ گیا ہے. جب ان کی ذات پر بات آتی ہے، ان کی بیوی بچوں پر بات آتی ہے تو سارے شیر بن جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. اس وقت ہم اکثریت لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو بیچارہ بول رہا ہوتا ہے. ورنہ ہماری پولیس، ہماری فوج تو نعوذ باللہ یہ سارے سپاہی ہیں کس کے؟ آج یہ سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے سپاہی بن چکے ہیں. انہیں آرڈر آتا ہے مسجد پر چڑھ دوڑو،
یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، چڑھ دوڑتے ہیں۔ جامع حفصہ پر چڑھ دوڑو، یہ جامع حفصہ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کو حکم آتا ہے وانا وزیرستان سے لے کے پورے خیبر پختونخوا کی تباہی مچا دو۔ یہ ساری فوج اور پولیس اور ایجنسیاں تباہی مچا دیتی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو شیور کی مرغیاں ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن فوجیوں، جرنیلوں اور سی ٹی ڈی والوں اور پولیس والوں اور ایجنسیوں والوں اور عدالت والوں، تم سے قیامت کے دن انشاءاللہ سوال ہوگا۔ اگر یہی کیفیت ہوئی تو ان قریب وقت آنے والا یہ قوم کھڑی ہونے والی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اعراض کرو گے دین کی مدد و نصرت سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری کا نئے لوگ لاؤں گا، وہ تمہاری طرح ثابت نہ ہوں گے۔ اس لیے یہ مسجدیں گرانا چھوڑ دو اور مدنی مسجد کو تعمیر کرو۔ اور ایک مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہاں قرآن و سنت کے نفاذ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ کا ہے۔ تم جشن کس چیز کا مناتے ہو؟ تمہیں تو جشن لوٹ مار منانا چاہیے، تمہیں تو جشن غلامی منانا چاہیے، بے حیائی فحاشی عریانی کا جشن منانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کوئی جشن نہیں منائے۔ پوری دنیا کا بڑا علاقہ فتح کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تقریباً 48 مربع کلومیٹر کے علاقے فتح تو کر لیے، لیکن کسی صحابی نے جشن نہیں منایا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غالباً کمی بیشی ہو سکتی ہے، 60 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے فتح ہو چکے تھے، کوئی جشن نہیں منایا۔ آج ان عظیم ہستی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہے، میں ان تمام لوگوں کو جو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہندو اعتراض کرتا ہے، عیسائی اعتراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ اکرام پر جو اعتراض کرتا ہے، ان سب کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ آئے مناظرہ مباہلہ کر لیں۔ لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھا کر اور غلط معنی بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہو، قرآن پر اعتراض کرتے ہو، احادیث پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو، صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ اعتراضات انشاءاللہ ان قریب نہ چل سکیں گے۔ انشاءاللہ پوری دنیا، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مجاہد کھڑے ہوں گے اور پوری دنیا فتح کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، ہر کچے پکے گھر سے اسلام کی آواز آئے گی۔ اب وہ وقت آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا مجاہد بنا دے، داعی اور مبلغ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔